اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کے دن سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سات مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک ہر برائی سے اسے محفوظ رکھیں گے۔ 7 بار الحمد شریف، 7 بار قل هو اللہ، 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس۔ جس شخص نے بھی یہ سب پڑھا جمعے کے دن ہر برائی سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے اگلے جمعے تک، یہ نہیں کہ اسی جمعے تک۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کسی نے جمعے کے روز جمعے کی نماز کے سلام کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے جمعے کی نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور کسی سے بات چیت نہ کی، سورہ فاتحہ معوذتین اور قل هو اللہ احد 7 بار پڑھی تو اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جمعے کے مابین گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ جو ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک گناہ کیے ہوں گے ان سب کا اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیں گے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ نماز پڑھو، 7 بار الحمد شریف پڑھ لو، 7 بار قل هو اللہ، 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں۔ جس نے قل هو اللہ احد اور معوذتین جمعے کی نماز کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے وقت کسی سے گفتگو کیے بغیر 7 مرتبہ پڑھا تو وہ خود اور اس کا مال جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، تو ہمیں اتنا پڑھنا چاہیے۔ ابو عبیدہ بن ابی شیبہ اور ابن فریس نے اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جس کسی نے جمعے کی نماز پڑھی پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد اور معوذتین 7 بار پڑھی تو اس مجلس جمعے سے اگلی مجلس جمعے تک اس کی حفاظت کر دی گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ فاتحہ بھی پڑھے، ہے نا، یہ بھی بتایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، الحمد شریف ہمیں 7 بار پڑھنا ہے۔ اور کتنا فائدہ ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہمارے گناہ کو کفارہ، ہمارے جان مال کی حفاظت ہوگی۔ اور قل هو اللہ کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اگر ہم 3 بار قل هو اللہ پڑھتے ہیں تو پورے ہمیں ایک قرآن شریف کا ثواب مل جاتا ہے، تو ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند یہودی آئے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے اور عرض کیا کہ ہمارے سامنے اپنے رب کی صفات ذکر فرمائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات توریت میں ذکر فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ یا رسول اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے مشرکین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے رب کا نسب بتلائیے۔ اس پر سورہ قل هو اللہ احد نازل ہوئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی گویا اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی، ایک بار پڑھا تو۔ دوسری ایک حدیث ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے قل هو اللہ احد 1 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا، اور جس کسی نے 2 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا اس نے 2 تہائی قرآن پڑھا، اور جس کسی نے اسے 3 بار پڑھا تو گویا اس نے تمام قرآن پڑھا۔ 3 بار پڑھنے سے ایسا ثواب ہمارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ جیسے پورا قرآن شریف پڑھ دیا۔ کیا دیر لگتی ہے، اور اگر 10 بار پڑھتے ہیں تو ایک سونے کا محل ہماری جنت میں بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں سوتے وقت پڑھنے کی فضیلت ہے، حدیثیں بہت ہیں قل هو اللہ کی، اور سوتے وقت پڑھنے کی بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تو بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہم بستر پر لیٹیں اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو موت کے ماسوا ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا. موت کے علاوہ ہر چیز سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اگر سوتے ٹائم بستر پر لیٹ کے ہم نے قل هو اللہ احد اور سورہ فاتحہ پڑھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا فرماتے، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے، دونوں ہاتھوں کو ملا کے اس پہ دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے سے شروع فرما کر اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں تک ہو سکتا انہیں پھیر لیتے. اسی طرح آپ 3 مرتبہ فرماتے. یہ پڑھتے اور ہاتھوں پر پھونک کے سر سے لے کے پورے چہرے پہ سارے بدن پر پھیر لیتے جہاں تک ہو سکتا تھا آسانی سے. ابن مروی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سوتے وقت قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 3 بار پڑھ لی تو اگر اسے اس رات موت آ گئی تو شہادت کی موت مرے گا. شہادت کی کتنی افضل موت ہے اگر ہم اسی رات مر گئے جس رات ہم نے پڑھا. اس لیے ہمیں روز پڑھنا چاہیے. پتہ نہیں کون سی رات ہماری آخری ہے، کون سا دن آخری ہے. اور اگر زندہ رہا تو تمام گناہوں سے پاک ہوگا. مرا تو شہادت کی موت مرے گا اور زندہ رہے گا تو سارے گناہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد معوذتین پڑھا کرو، یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمیں اتنا ضرور پڑھنا چاہیے. قل اللہ کی بہت فضیلت ہے ماشاءاللہ سے. خوب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب پڑھا کریں کیونکہ اتنا پڑھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بالاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما تجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھی. حضرت عثمان رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ان کلمات کے ذریعے دعا مانگا کر اور اپنے اوپر دم کر کے اللہ کی پناہ حاصل کیا کرو. ان کلمات سے بڑھ کر تمہارے لیے پناہ حاصل کرنے کے لیے اور کوئی کلمات نہیں. نمازوں کے بعد پڑھنے کی فضیلت، ہر نماز کے بعد بھی ہمیں قل اللہ پڑھنا چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے گا تو جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور حور عین سے جہاں چاہے گا شادی کر دی جائے گی، جس حور سے چاہے گا شادی بھی کر دی جائے گی. اور حور عین سے جہاں چاہے گا شادی کر دی جائے گی. جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، چھوٹا موٹا قرض بھی ادا کر دیا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد کو پڑھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا ان میں سے ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے میں نے ایک بھی عمل کر لیا تو آپ نے فرمایا ایک عمل بھی کر لیا تب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور مغفرت اس پر واجب کر دیتے ہیں. ہر نماز کے بعد
ابن نجار نے اپنی تاریخ میں اور طبرانی نے معجم کبیر میں اس روایت کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لفظ عشر دست کے بغیر روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحد صمد لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا کلمہ ہے یہ، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور کتنا فائدہ ہے، اس 40,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اس کے نام اعمال میں۔ ہر نماز کے بعد اگر 10 بار پڑھیں گے تو کروڑ پتی بن جائیں گے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی قل هو اللہ احد 10 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو میں پھر کثرت سے پڑھوں گا، تو آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور بہتر عطا فرمائیں گے۔ کتنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سی دیر لگتی ہے، خوب دل لگا کے پڑھیں۔ اہل قبر کے لیے پڑھ کر احصال ثواب کرنے کی فضیلت، جو ہمارے بھائی بہن ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے پڑھ کر احصال ثواب کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرے، جیسے ہمارے یہاں تو قبرستان مارکیٹ میں روڈ پہ دونوں ہی طرف ہے بٹلہ ہاؤس میں، قبرستان پر سے گزرے اور قل هو اللہ احد پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اسے مردوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں مارکیٹ میں ہی ہے، ادھر ادھر دونوں طرف، جب بھی ہم آتے جاتے ہیں کہیں بھی سفر کے لیے بھی چل جاتے ہیں تو بیچ میں سے ہی جانا ہوتا ہے، تو کچھ جاتے جاتے قل هو اللہ پڑھ دیں، جتنے بھی مردے ہوں ان کے برابر ہمیں ثواب ملے گا اور مردوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، مردے بخش دیے جائیں گے اور ہم سب کو ثواب ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو گویا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر اس نے گناہوں سے پرہیز کیا تو وہ اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد قل هو اللہ پڑھا، تو وہ زمین پہ رہنے والوں میں سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں وہ افضل انسان ہوگا۔ حضرت خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت اس طرح سے پڑھی کہ ہر رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ احد کو پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ کے 2 محل بنائیں گے انشاءاللہ۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اس کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 محل جنت میں بنائیں گے۔ سوتے ٹائم اگر 30 بار پڑھا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 1000 محل بنائیں گے، اور چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے۔ اور جس کسی نے 200 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے جس پر وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اور جس گھر میں قل هو اللہ احد پڑھی جائے تو ان گھر والوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کو بھی نفع پہنچتا ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہمارے پڑوسی پڑھیں گے تو ہمیں بھی فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں دین کی بات کو پھیلانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، دھیان سے سننا ہے اور
अमल करने की नीयत से सुनना है, अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाने की नीयत से सुनना है। तो ये दीन का काम हमें आगे पहुंचाना है। जो हम सुन रहे हैं ये आगे पहुंचाएं, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, तभी हमें भी फ़ायदा होगा और दूसरों को भी फ़ायदा होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज के बाद 2 रकात पढ़े और हर रकत में कुल हुवल्लाहु अहद 15 बार पढ़े तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में 2 महल बनाएंगे। हम दुनिया का इतना काम करते हैं, लेडीज़ तो बहुत ही करती हैं, थोड़ा सा हम अपने लिए आखिरत का भी कर लें, अल्लाह के दीन का भी कर लें, अल्लाह को भी राज़ी कर लें, तो कितनी मज़ेदार हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों ही हो जाएंगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मगरिब के बाद 12 रकतें उस तरह पढ़ी कि हर रकत में 40 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी तो गोया तो क़यामत के दिन मलाइका उससे मुसाफ़ा करेंगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने कुल हुवल्लाहु अहद पूरी सूरत 50 बार पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हम तो कदम कदम पे गुनाह करते हैं, इतने गुनाहगार हैं। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमको दीन पर चलना नसीब फरमाए। जिस तरह से आज हम खानगी मामलात में बेचैन और परेशान रहते हैं, अल्लाह ताला उससे भी कहीं ज़्यादा हमको दीन पर चलने और दीन की मेहनत करने और दीन के लिए परेशान रहना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़ेगा तो क़यामत के रोज़ उसे आवाज़ दी जाएगी, ए अल्लाह की मदह करने वाले, खड़ा हो और जन्नत में दाखिल हो जा। बताएं कितनी फजीलत है, कितना फ़ायदा है। 50 बार यूँ ही पढ़ा जाता है, 2 मिनट बैठ जाएं, पहले काम करते करते भी पढ़ सकते हैं। कैसे हम बेहिसाब किताब जन्नत में जाएंगे, कैसे हमारा वहाँ फ़ैसला आसान हो जाएगा, जिसकी हमारे वक्त फ़िक्र में लगे रहते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुल हुवल्लाहु अहद को 100 मरतबा पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। कितने साल के? 50 साल के गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे, बशर्ते कि वो 4 गुनाहों से बचता रहे, यानी कत्ल से, किसी को कत्ल ना करे, चोरी से, ज़िना से, शराब से, 4 चीज़ों से बचता रहे, 4 गुनाहों से, क्योंकि ये कबीरा गुनाहों में से हैं, बड़े गुनाह हैं ये। हदीस पाक का मफ़हूम है। फिरोज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में या नमाज के अलावा 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम से बरी होने का परवाना लिख देंगे। अल्लाह ताला उसके लिए एक लेटर लिख देंगे कि जहन्नम से बरी है, जहन्नम में नहीं जाएगा। और जुमे की रात में पढ़ने की फजीलत, शब जुमा में पढ़ने की फजीलत। हदीस पाक का मफ़हूम है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने शब जुमा कुल हुवल्लाहु अहद को 100 मरतबा पढ़ा तो उसने जुमे का ऐसा हक अदा कर दिया जैसा कि हामिलीन अर्श ने अर्श इलाही के उठाने का हक अदा कर दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी ने बावज़ू 100 मरतबा वज़ू करके, हम वज़ू से हैं तो 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु पढ़ा उस तरह से कि इब्तिदा सूरह फातिहा से की। जब उसे शुरू करें तो सूरह फातिहा भी पढ़ लें, नमाज़ शरीफ भी, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां लिखेंगे और 10 दर्जात बुलंद करेंगे और जन्नत में 100 महल उसके लिए तैयार करेंगे। कितनी फजीलत है, छोटी सी सूरत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹا پھر 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے کہیں گے اے میرے بندے اپنے دائیں طرف والی جنت میں داخل ہو جا. دائیں کروٹ پر لیٹے اپنے بستر پہ اور 100 بار قل اللہ پڑھ لیں یعنی ایک تسبیح تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے تو دائیں طرف والی جنت میں چلا جا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان میدان عرفات میں زوال کے بعد وقوف کرے اور پھر قبلہ رو ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے 100 مرتبہ پڑھے پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے پھر 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا مسعہم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کا کیا بدلہ ہے جس نے میری پاکی بیان کی اور لا الہ الا اللہ کہا اور میری بڑائی بیان کی اور میری عظمت بیان کی اور مجھے پہچانا اور میری ثنا کی یعنی تعریف اور میرے نبی پر درود پڑھا اور میرے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے بولتا ہے میں نے بخش دیا اور اس کی اپنی ذات کے بارے میں سفارش قبول کی اور اگر میرا یہ بندہ تمام اہل عرفات کے لیے دعا کرتا تو سفارش کرتا تو یہ بھی میں قبول کر لیتا. سب کے لیے بھی دعا کرتے تو کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے گا انشاءاللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر فجر کی نماز پڑھی اور کسی سے بات چیت نہیں کی 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی تو اس دن اس کے لیے 50 صدیقین کے عمل کے برابر ثواب لکھا جائے گا. جیسے 50 صدیقین عمل کرتے ہیں ان کے برابر ثواب ملے گا ایک تسبیح پڑھ لی اگر فجر کی نماز کے بعد. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے قل هو اللہ احد 200 مرتبہ پڑھی یعنی 2 تسبیح پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. 100 سال کی تو آج کل عمریں بھی نہیں ہوتی نہ ہمارے ماں باپ ہیں نہ ہمیں 100 سال سے پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا نہ 100 سال بعد ہم میں سے کوئی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کہ 100 سال کے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوبارہ سن لیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے قل هو اللہ احد 200 مرتبہ پڑھی 2 تسبیح تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے روز مسجد میں آ کر مردوں کے لیے ہم لوگ تو نہیں جا پاتے جا کر 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو یہ کل 200 مرتبہ ہو گئے. تو اسے اپنے مردوں کو اپنے بیٹوں کو سب کو بتائیں وقت موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا. جب تک اپنی منزل نہیں دیکھ لے گا جنت میں تب تک اسے موت نہیں آئے گی یا اسے جب تک منزل دکھا نہ دی جائے گی. دونوں بات ایک ہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قل هو اللہ احد کو 200 مرتبہ پڑھا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ وہ مقروض نہ ہو قرض دار ہو کے نہ مرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے بری فرمائے آمین ثم آمین. کیونکہ اللہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں جس پہ قرض تھا قرض کو بوجھ لے کے مرا تھا تو اس کی
کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یا تو اس کو معاف کروا دیتے تھے یا کسی پہ اس کی ذمہ داری ڈال دیتے تھے کہ اس کا قرض تو ادا کر دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھیں گے، بشرطیہ کہ وہ مقروض نہ ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے قل هو اللہ احد کو 1000 بار پڑھا تو گویا اس نے اپنے نفس کو اللہ سے خرید لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یوم عرفہ کی شام 1000 بار قل هو اللہ احد کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جانا نصیب کرے، حج کرنے کا جلدی سے جلد موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے قل هو اللہ احد ایک بار پڑھی تو اس پر برکت نازل ہوگی، اور جس کسی نے اسے 2 مرتبہ پڑھا تو اس پر اور اس کے اہل ویال پر برکت نازل ہو گئی، اور اگر کسی نے اسے 3 بار پڑھا تو اس پر اس کے اہل ویال پر اور اس کے پڑوسیوں پر بھی برکت نازل ہو گئی۔ 3 بار پڑھنے سے، 1 بار پڑھنے سے اس کے اوپر، 2 بار پڑھنے سے اس کے گھر والوں پر، پریوار پر، 3 بار پڑھنے سے پڑوسیوں پر بھی اس کی برکتیں نازل ہو گئی۔ اور اگر 12 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں پل بناتے ہیں، اور فرشتے آپس میں کہتے ہیں چلو اپنے بھائی کا محل چل کر دیکھیں، اور اگر کسی نے 100 مرتبہ اسے پڑھا تو اس کے 25 سال کے گناہ علاوہ قتل اور چوری کے معاف کر دیے جائیں گے، قتل اور چوری کے معاف نہیں ہوں گے۔ اور اگر 300 مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسے 400 شہیدوں کا ثواب لکھیں گے۔ کم سے کم 300 بار تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے، کھانا بنا رہے ہیں تب پڑھ لیں، کپڑے دھو رہے، برتن دھو رہے، پڑھتے رہیں۔ 400 شہیدوں کا ثواب لکھیں گے جس کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں اور انہیں ہلاک کر دیا گیا ہو، اور اگر 1000 مرتبہ پڑھا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے یا اسے دکھایا جائے۔ جب تک دکھایا نہیں جائے گا، جب تک دنیا میں ہی اپنی آنکھوں سے اپنا جنت کا گھر نہ دیکھ لے گا، انشاءاللہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریر بن عبداللہ جبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے گھر میں داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد کو پڑھا تو اس گھر اور پڑوس والوں سے فقر کو دور کر دیا جائے گا۔ جب ہم گھر میں آئے دعا پڑھ کے آئیں، سلام کریں، کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی سلام کر کے آئیں اور قل هو اللہ احد پڑھیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسیوں کو بھی اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا، فقر و فاقہ ہی دور ہو جائے گا ان گھروں سے۔ آج کل ہم لوگ کاروبار سے زیادہ پریشان ہیں، رزق سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق وسعت اور حلال عطا فرمائے۔ مرض الوفات میں پڑھنے کی فضیلت۔ جب بیمار ہوں تب بھی ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد۔ عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مرض الوفات میں لاسٹ قل هو اللہ احد کو پڑھا تو اس سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کتنا مشکل وقت ہے وہ سوال کا، جب ہم وہاں تنہا ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ مال اسباب ہوگا، نہ ہمارے ماں باپ، نہ پڑوسی، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، تو وہ ہمارا قبر کا سوال جواب آسان ہو جائے گا۔ اگر بیماری کی حالت میں پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ہمارے لاسٹ بیماری کر دی، ہمارا انتقال ہو گیا، قل اللہ احد کو پڑھا تو اسے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور قبر کے بھینچنے دبانے سے بھی محفوظ رہے گا، الحمدللہ۔ اور فرشتے اسے اپنے قبر بھی نہیں بھینچے گی، اسے دبائے گی بھی نہیں، اور فرشتے کندھوں پر اٹھا کر پل صراط پر
پار کرا دیں گے، پلسرات سے اس کو فرشتے کندھے پہ اٹھا کر لے جائیں گے اور پار کرا دیں گے۔ کتنا مشکل مرحلے ہیں یہ قبر کا، حساب کتاب اور پلسرات جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے، نیچے جہنم ہے، سائیڈوں میں بھی کٹوے ہیں، جمبوڑ لگے ہوئے ہیں، اور 1500 سال کا راستہ ہے، 500 سال چڑھائی ہے، 500 اکسار ہے اور 500 اترائی ہے۔ فرشتے کندھوں پہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن معاویہ مزنی فوت ہو گئے ہیں، آپ ان پر نماز جنازہ پڑھانا پسند کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 2 نپر مارے تو تمام درخت اور تمام ٹیلے نظروں کے سامنے سے ہٹ گئے اور جنازے کی چارپائی سامنے لائی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور اس پر نماز پڑھی، جنازہ پڑھی، اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھی، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ معاویہ نے یہ مقام کیسے پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا، قل هو اللہ احد سے محبت کی وجہ سے، اور آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اور ہر حال میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے، ہر وقت پڑھتے تھے، رات دن اٹھتے بیٹھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستے پر امیر مقرر کیا، یہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو قل هو اللہ احد پر نماز کو ختم کرتے۔ ان لوگوں نے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، لہٰذا میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہر نماز میں سورت بھی پڑھتے تھے، قل اللہ بھی پڑھتے تھے۔ لوگوں نے شکایت کی، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا، مجھے اس سے محبت ہے، قل اللہ سے۔ تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ، میں اس سورت یعنی قل اللہ احد سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جنگ جمل کے موقع پر زخمی ہو گیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس صورت سے شفا حاصل کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد فرمائی ہے، اس سے پہلے کہ مخلوق اس کی حمد کرتی، اور اس صورت سے شفا حاصل کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی مدح فرمائی ہے۔ حضرت رجائے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورتیں ہیں؟ فرمایا، الحمدللہ، سورہ فاتحہ یعنی، اور قل اللہ احد، سورہ اخلاص۔ جسے قرآن سے شفا نہ ہو خدا اسے شفا نہ دے۔ حضرت انس رضی اللہ سے موقوفاً مروی ہے کہ جب ناقوس بجایا جاتا ہے تو اللہ کا غصہ بڑھ جاتا ہے، اس موقع پہ فرشتے روز زمین پر اتر کر قل هو اللہ احد پڑھنے لگ جاتے ہیں اور غصہ ٹھنڈا ہونے تک پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا، بچھو پر خدا کی پھٹکار ہو، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوا کر زہر والی جگہ پر لگا کر قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا۔ امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک کہ ان تینوں معوذتین اور قل اللہ احد کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائے،
اور ہمیں علم دین کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے ہمیں محبت عطا فرمائے، اول وقت میں نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔